بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 23 میں مقدمہ اصول کافی کا 25واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کافی کے کافی اور جامع ہونے کے متعلق گفتگو کی اور اس میں آثار صحیحہ ہونے کا معنی بیان کیا، شارحین کے کلمات کو ذکر کیا ہے۔ اس درس میں روایات کافی کے متعلق نظریات، اصولی محققین کے دلائل اور علماء کے بیانات اور اقتباسات ذکر ہونے والے ہیں۔ اصول کافی کی روایات کے متعلق نظریات کے جائزے میں سب سے پہلے محدثین اور اخباری علماء کا موقف پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی منہج کے مطابق تمام روایات کتب اربعہ کو معتبر سمجھتے ہیں، بشمول کافی شریف کی روایات کو بھی وہ معتبر قرار دیتے ہیں، لیکن وہ تعارض روایات کو حل کرنے کے لیے یا بعض دوسرے مسائل کی وجہ سے بعض روایات کو دوسری سے ترجیح دینے کے لیے روایات کی سندوں کو دیکھتے ہیں اور بعض اوقات اس سند کو تیمن قرار دیتے ہیں، جبکہ محققین اور اصولی علماء کا نظریہ یہ ہے کہ روایات کی حجیت کا معیار سند کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد اس کے متن کی بھی جامع تحقیقات پیش کی جاتی ہے، قرآن پہ پرکھا جاتا ہے، سنت متواترہ کے ساتھ، عقل کے ساتھ، مشاہدات کے ساتھ، یعنی ایک مکمل تحقیق کے بعد ایک روایت حجیت کو پہنچتی ہے۔ تو ان کی جو رائے ہے کافی شریف کی روایات کے متعلق وہ بھی یہی ہے کہ کافی میں جامعیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی روایات کی سندی اور متنی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ ایک حوالہ ہے جو کافی کی شرح سے متعلق ہے، الہدایہ لشیعۃ ائمۃ الہدی شرف الدین محمد مجذوب تبریزی کا ہے، تو وہ بھی آثار صحیحہ عن الصادقین سے مراد اخبار متواترہ اور صحیحہ قرار دیتے ہیں۔ پھر علامہ محمد تبریزی نے اپنی اس کتاب میں جب روایات کافی کو متواترہ قرار دے دیا ہے اور اس کے معتبر ہونے کے قائل ہو گئے اخباریوں کی طرح، تو پھر اس کو جام بندی کرنا چاہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں علمی کلام موجود ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو متشابہات میں سے قرار دیں گے۔ تو بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے جس کو ہم نے نمونے کے طور پر پیش کر دیا۔ جہاں تک اصولی علماء کے نظریے کا تعلق ہے تو کافی شریف کے بارے میں انہوں نے وہی نظریہ اختیار کیا ہے کہ کتب اربعہ کی روایات کی سندی اور متنی تحقیق ہونی چاہیے۔ متاخر زمانے میں علامہ سید خوئی علیہ رحمہ جو کہ مرجعیت عظمی کے درجے پر فائز تھے اور حوزہ علمیہ نجف میں موجود تھے، معجم رجال الحدیث ان کی رجال کی ایک جامع کتاب ہے، انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس میں مقدمہ میں گفتگو کی ہے کہ کافی کی تمام روایات نہ قطعی ہو سکتی ہیں اور نہ ہی سب صحیح و سند ہے، بلکہ ان کی سند اور متن کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے جو چیزیں پیش کی ہیں ان میں سے ہم نمونے کے طور پر کچھ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کافی کو ہمارے بزرگان سارا معتبر قرار دیتے ہوتے تو شیخ صدوق اور شیخ طوسی کو پھر اپنی کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا تھی، اور انہیں اپنی کتابوں میں علامہ کلینی کی روایات پر نقد کرنے کی کیسے وہ کوشش فرماتے۔ انہوں نے ایک روایت کو ذکر کیا ہے جو شیخ کلینی کی ہے، اور علامہ محمد بن حسن یعنی شیخ طوسی نے فرمایا کہ اس روایت کا معنی بھی غیر شیعہ کے موافق ہے اور رجال بھی اس کے زیادہ تر راوی بھی انہی میں سے ہیں، اور ایسی روایت پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ھذا تصریح منہ بان روایات الکافی لیست کلھا صحیحہ، یہ سب روایات کافی صحیح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کے راویوں اور اس کے متن پر تحقیقات پیش کی، نقد فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ کافی شریف سے لی ہے علامہ شیخ طوسی نے اور بعد میں اس پر نقد فرمایا، انہما خبر واحد لا یوجبان علما ولا عملا ولأن راویہما عمران الزعفرانی وہو مجہول وفی اسناد الحدیثین قوم ضعفاء لا نعمل بما یختصون بروایت۔ یہ روایت زعفرانی کی پھر دوسری بھی ایک سند کے ساتھ نقل کی ہے، تو فرمایا یہ دونوں روایتیں خبر واحد ہیں، علم اور عمل کا موجب نہیں بنتی، اور ان کا راوی عمران زعفرانی مجہول ہے، تو اس کی سندوں میں ضعیف راوی پائے جاتے ہیں، ایسی روایت پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح علامہ سید خوئی علیہ رحمہ نے اپنی معجم الرجال میں مزید فرمایا کہ
شیخ طوسی نے کچھ روایات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ پہلی روایت جناب کلینی نے نقل کی ہے اور اس کی سند یہ ہے، اور تیسری جو روایت ہے ان کی کتاب میں وہ شیخ صدوق کی مرسلہ ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ ان کے بعد فرماتے ہیں اول ما فی هذه الاخبار ان الخبرین منهما وهما الاخیران مرسلان والمراسیل لا يعترض بهما على الاخبار المسندہ لما بیناه فی غیر موضع، واما الخبر الاول فراویہ ابو سعید آدمی سہل بن زیاد وهو ضعیف جدا عند نقاد الاخبار وقد استثناہ ابو جعفر بن باوے فی رجال نوادر الحکمہ، کہ تین روایتوں میں سے پہلی دو روایتیں تو مرسل ہیں، مرسل اور بے سند روایت کے ذریعے معتبر اور مسند روایت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی روایت جو جناب کلینی نے نقل کی تھی تو اس کا راوی ابو سعید آدمی سال بن زیاد ہے، وہ رجالیوں کے نزدیک نہایت ضعیف ہے، اور اس کو ابو جعفر بن باوے یعنی شیخ صدوق نے رجال نوادر الحکمہ سے استثناء کر دیا ہے۔ علامہ خوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شیخ طوسی تمام روایات کافی اور فقی کو معتبر سمجھتے ہوتے یا قطعی سمجھتے ہوتے تو پھر کیسے ان پر اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ ضعیف ہیں یا مرسلہ ہیں، خصوصاً جب مرسلہ بھی ابن ابی عمیر کی ہو اور ابن فضال جو کہ مشہور ایسے کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کافی شریف کی روایات کو معتبر ساری نہیں قرار دی جا سکتی۔ اسی طرح علامہ سید خوئی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کافی میں خصوصاً روضہ میں ایسی روایات ہیں جن کی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے، بلکہ ان کا علم ان کی طرف پلٹانا چاہیے، اور ان ساری چیزوں کو ہم جمع بھی نہیں کر سکتے۔ جناب کلینی علیہ الرحمہ نے ایک روایت ابو بصیر کے واسطے سے روایت کی ہے انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون فرسول اللہ الذکر واہل بیتہ المسئولون وہم اہل الذکر، فرمایا کہ اس میں اگر ذکر سے مراد رسول اکرم ہوں تو پھر مخاطب کون ہے؟ یہ تیرے لیے ذکر ہے، تو بھی وہ رسول ہو اور ذکر بھی رسول ہو تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایسے کلام کا معصوم سے صادر ہونے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال اس قسم کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ القرآن الکریم و روایات المدرستین میں سید مرتضی عسکری علیہ الرحمہ اور الاخبار الدخیلہ میں جناب تستری نے صاحب قاموس الرجال نے ان کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ دور حاضر میں ایک نہایت عظیم محقق بحوث فی علم رجال، ان کی کتاب ہے علامہ محمد عاصم محسنی، انہوں نے کافی شریف کی روایات کے متعلق نہایت تحقیقی گفتگو کی ہے۔ ہم چند نمونے ان کے کلام سے پیش کریں گے۔ علامہ محدث نوری نے کلام بہرانی جس میں کافی شریف کی روایات کی فگر بیان کی گئی تھی کہ اس میں اتنی صحیح ہیں، اتنی موثق ہیں، اتنی حسنہ وغیرہ ہیں، تو یہ جو تقسیم کی تھی یوسف بحرانی نے، علامہ حسین نوری نے ان پر اعتراض کیا، کہا کہ اس طریقے سے تو اکثر یعنی کافی کی آدھی سے زیادہ روایات ضعیف ہو جائیں گی اور ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا مگر کسی طرح جبران وغیرہ ہو جائے۔ تو اگر ایسا ہو تو یہ کون سی کتاب ہے جو جلیل القدر کتاب شمار ہوتی ہے اور اس کا مؤلف اوثق الناس شمار ہوتا ہے؟ حالانکہ شلمغانی کی کتاب میں تو جس کو رد کیا گیا تھا صرف 2-3 روایات تھیں جن کو رد کیا جاتا تھا۔ علامہ عاصم محسنی فرماتے ہیں جناب محدث نوری رحمت اللہ علیہ اجلیت الکتاب اس وجہ سے ہے کہ اس میں جامعیت پائی جاتی ہے، تمام معارف، عقائد، اخلاقیات، آداب، فقہ، ایسی تمام قسم کے موضوعات میں روایات ہیں، اور ثانیاً یہ ہے کہ اس میں جعلی روایات نہیں ہے، خود مؤلف کی طرف سے کوئی جعل نہیں کی گئی، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ مزید انہوں نے فرمایا کہ نفی احتمال خلل متون روایات میں اور اسانید روایات میں خود مؤلف کے صحب کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا جہل کی وجہ سے یا عدم مہارت کی وجہ سے ایک کتاب کا اعتبار اور اس کا حوالہ بننا یہ ہوتا ہے کہ اس کا مؤلف نہایت ہی مضبوط آدمی ہو، تو یہ کافی بھی مضبوط آدمی کی لکھی ہوئی ہے۔ باقی رہا کہ مؤلف اوثق اور اثبت ہے تو اس کا راویوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، روایات کے متن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح شلمغانی کی کتاب سے 2 روایتیں استثناء کی گئی تھیں تو وہ تو جھوٹی تھی، یقیناً ان کا وضعی ہونا معلوم تھا، تو بہرحال اگر
اور بھی اس کی کتاب ہمارے پاس پہنچتی تو ہم باقی کی بھی تحقیق پیش کر سکتے تھے، تو باقی پوری کتاب شلم غانی کے اس کو درست قرار نہیں دیا گیا تھا، لیکن بہرحال کافی کے لیے اس طرح کے قرائن ڈھونڈنا اور کہنا کہ ساری معتبر ہے، علامہ عاصم محسنی علیہ رحمہ اس کو نہیں مانتے۔ علامہ عاصم محسنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں تک کافی کی روایات کی تقسیم بندی کی جاتی ہے کہ صحیح اتنی ہے، ضعیف اتنی ہے، موثقہ حسنہ اتنی ہے، تو یہ کوئی متفقہ چیز نہیں ہے۔ علم رجال میں علماء کے نظریات مختلف ہیں، تو اس حوالے سے تعداد بھی مختلف ہو جائے گی، تو جو سید اور محدث نے اس کی حد بندی کی ہے تو یہ بعض نظریات کی بنا پر ہے، جیسا کہ روایات کی حجیت میں بھی نظریات مختلف ہیں، کوئی ایک نظریہ نہیں پایا جاتا۔ اخباریوں کا نظریہ اور ہے، اصولیوں کا اور ہے۔ اصولیوں میں بھی کچھ توثیق رجال پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کچھ وثوق متنی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کا جو دروازہ ہے اس کو باز رکھیں، کھلا رکھیں، اور اس کو زیادہ یعنی اس حوالے سے نہ لے جیسے اخباری علماء اس کو معتبر سمجھنا چاہتے ہیں۔ دلیل کی پیروی کرنی چاہیے اور علماء کے حوالہ جات سے گھبرانا نہیں چاہیے، چونکہ میدان تحقیق ہے۔ علامہ کلینی کے مقدمہ کی جو عبارت ہے اس سے اخباری علماء نے استفادہ کیا ہے، محدثین نے، کہ اس ساری کو معتبر قرار دیں، اور صحیح کا جو معنی ہے وہ متقدمین کے نزدیک اور ہو سکتا ہے۔ تو آغا عاصم محسنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ بعض روایات قرائن کی وجہ سے مطابق واقع ہونے کا اطمینان ہو جاتا ہے تو وہ معتبر ہوتی ہیں، اس میں تو بحث نہیں ہے، لیکن بحث یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں علامہ کلینی نے ان کی گواہی بھی دی ہو تو آیا ساری کی ساری معتبر قرار پائیں گی؟ اس بات کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ روایات کی سند اور متن کے حوالے سے تحقیق ہوگی، اور اس میں روایات کے اعتبار کے بارے میں علماء کے نظریات مختلف ہیں۔ تحقیق میں ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے نزدیک تو ہے کہ مردہ مجتہد کی تقلید نہیں کی جاتی۔ اگر امام کلینی کا نظریہ یہ رہا بھی ہو کہ تمام روایات کافی کی معتبر ہیں تو ان کی تقلید تو نہیں کی جائے گی، بلکہ اس پر تحقیق جاری رہنی چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات علامہ کلینی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اگر کتاب صحیح نہ ہوتی تو پھر اس کے بارے میں امام زمانہ یا ان کے سفراء کی طرف سے رد ظاہر ہو جاتا، یا امام کلینی خود ان سے پوچھ لیتے۔ تو علامہ عاصم محسنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب ہم فرض کریں کہ امام کلینی اپنی کتاب کو معتبر سمجھتے تھے تو ان کا سوال کرنا نہیں بنتا اس کے بارے میں نواب اربعہ سے، نیز یہ کہ اگر ایسی بات ثابت ہوتی نواب اربعہ سے تو وہ ہماری طرف نقل ہو جاتی، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام کلینی اوثق الناس تھے، تو یہ بہرحال خود امام کلینی کی وثاقت پہ دلیل ہے، ان کی ساری کتاب کے راویوں کی اور ان کے متون کی تصدیق نہیں ہو جاتی۔ ادھر ایک جملہ لکھا ہے جناب علامہ عاصم محسنی علیہ رحمہ نے، قد فصل النوری هذا الوجه بنحو خرج عن حد الانصاف۔ جناب محدث نوری چونکہ محدثین اور اخباریوں میں سے تھے تو انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، بنا قولہ علی الاتصاف، اور حد وسط سے ہٹ گئے۔ یہ نظریہ ضعیف ہے جدا، لا داعی للجواب عنہ تفصیلا، اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ اضاعہ وقت ہے۔ اسی طرح دور حاضر کے جلیل القدر عالم آیت اللہ علامہ محمد باقر ایروانی جو کہ علامہ شہید باقر و صدر کے شاگرد ہیں، دروس تمیدیہ فی القواعد الرجالیہ میں تفصیل کے ساتھ امام کلینی کی کتاب کی صحت کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور اس کو پھر نقد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے جو آثار صحیحہ قرار دیا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو روایات معتبرہ موجود ہے، موجبہ جزیہ کے طور پر ہے، موجبہ کلیہ کے طور پر یہ جملہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے کہ صرف میں نے روایات صحیحہ کی ذکر کی ہے تو کہتے لا اذکر فیہ الا الاثار الصحیحہ، حالانکہ انہوں نے ایسا جملہ اور حصر کا معنی ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح آیت اللہ علامہ جعفر سبحانی دامت برکاتہ نے اپنی کلیات فی علم رجال میں تفصیل کے ساتھ اس نظریے پر بحث کی ہے اور کافی شریف کی تمام روایات کے صحیح اور معتبر ہونے کے نظریے کو نقد فرمایا ہے، اور علم رجال اور متن حدیث کی تحقیقات پر زور دیا ہے، اور انہوں نے جو قرائن پیش کیے ہیں محدث نوری وغیرہ نے ان پر نقد فرمایا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو کہنا چاہتے ہیں کہ
چونکہ اہل بیت کے دور میں لکھی گئی ہے اور سفرا یا نواب اربع کی طرف سے اس کی تائید ہوئی ہوگی، تو یہ محض احتمالات ہیں، ان کو ہم معتبر قرار نہیں دے سکتے جب تک معتبر دلائل ان کے موجود نہ ہوں۔ کلی طور پر روایات کی حجیت کے بارے میں جو نظریات ہیں ان کی ایک تقسیم بندی جو علامہ محقق ہلی نے اپنی معارج الرسول میں فرمائی ہے یا معتبر میں فرمائی ہے، اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ کچھ افراطی نظریات ہیں جو تمام روایات کو بغیر کسی تحقیق کے معتبر سمجھنا چاہتے ہیں، اور کچھ تفریطی نظریات ہیں جو بہت ہی سخت گیر ہوتے ہیں اور چند ایک روایات کو معتبر قرار دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں متوسط رائے کو لینا چاہیے کہ تحقیق بھی ضروری ہے اور سخت گیری بھی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان حجیت کے معاملے میں بعض معتبر روایات کو نقد کر دے، جیسا کہ صحیح الکافی جو علامہ محمد باقر بہبودی کی تھی وہ مقبول نہیں ہوئی، چونکہ انہوں نے بہت محنت کی تھی لیکن بعض اوقات معتبر روایات کو انہوں نے ذاتی رائے کی وجہ سے غیر معتبر قرار دیا تھا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے علم رجال کی کتاب میں اس پر نہایت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور باقی بہت ساری کتابیں علم رجال و حدیث کی تحقیقی کتابیں اردو زبان میں موجود ہیں اس نظریے کے لیے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں روایات کافی کے متعلق نظریات، اصولی محققین کے دلائل، علماء کے بیانات کے اقتباس اور حوالہ جات اور متعلقہ تحقیقات ذکر کی گئی ہیں۔